आपकी पार्टी के अंदर क्या सेंस है? क्या वाकई आपको रोका जाएगा, आपको नायल किया जाएगा, आपको खत्म किया जाएगा? देखें जी, एक चीज़ कौम बाशऊर है, जो चीज़ करनी है दे आर इंटाइटल टू, लेकिन मेरे रब ज़ुल जलाल के फजल से उनके सारे मंसूबे रिजीम चेंज से लेकर अब तक उनको ही शिकस्त होगी। और मेरे रब ज़ुल जलाल के फजल से अल्टीमेटली कौन जीतेगा? वो नैरेटिव जीतेगा जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने मन वन तस्लीम किया। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही थी, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको कि डस्का के इलेक्शन में 25 पोलिंग स्टेशंस के बजाय पूरा इलेक्शन ही करा दिया? इसको कैसे जस्टिफाई कोई करेगा? नंबर 1। नंबर 2, 8 फैसले, लीगल टीम लगी हुई है। देखिए जी, इट टेक्स टाइम। यस, आपको कॉन्क्रीट मेजर्स लेके अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, लेकिन वो रोल जो कंट्रोवर्शियल है, सब ने देखा फॉरेन फंडिंग में तो साथ पीपल्स पार्टी का भी कराते, नून का भी कराते। ये जो सेलेक्टिव जस्टिस है ना, ये हॉन्ट करती है। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, देखें एक लीडर, एक शख्स जिसको पाकिस्तानी कौम ने सर आंखों में बिठाया, इमरान खान, जिसको बगैर बताए लोग निकलते हैं, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा पाक फौज की अहमियत है। फिर लोग कैसे कड़ियां मिला रहे हैं? अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की बेस लाइन है। ये कौन कहता था कि जी मिस्र, इराक, शाम, लीबिया, यमन, ये खान कहता था कि जी अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की बेस लाइन है। अब मुझे बताएं, वो मरियम, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल और वो हाइब्रिड, और फिर हिंदुस्तान कहते कि मैंने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पे इन्वेस्टमेंट की है। मुझे बताएं कि वो सारे एक होके ऑनस्लॉट करते हैं पाकिस्तान में, कभी एक इदारे पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, पाकिस्तान के मफादात को हिट करते हैं। तो अल्टीमेटली अब ये क्या नैरेटिव बनाएंगे? पीटीआई वर्सेस अफवाज पाकिस्तान। ये कोई मान सकता है? मेरी आधी से ज्यादा, आई वॉज फ्रॉम 85 लॉन्ग कोर्स JC 24, मेरे बडीज जो हैं वो की लेवल पे हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में और अफवाज पाकिस्तान मेरा फख्र और गरूर है। ये जो बयानिए बना रहे और ये जो बदबख्त बैठे हैं जिनके अक्लों पर पर्दा है और जी ये सोच रहे हैं कि मुल्क को और कौम को लड़ाया जाए, और मेरे बयानिए के थ्रू मैं वक्ती तौर पे तो शायद कामयाब हो जाऊं, लेकिन ये जो गड़े खोद रहे हैं ये खुद उसमें दफन होंगे इंशाल्लाह। इनकी सियासतें खत्म हो रही हैं, खत्म हो गई हैं। इलेक्शन आपकी सियासत का क्या बनेगा? इंशाल्लाह इंटैक्ट, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नायली हो भी गई तो, या नायली ने होगी नहीं, इन चक्रों में जाते ही नहीं है। वी विल सेल थ्रू इट इंशाल्लाह। अगली चीज, कराची में, सिंध में, कराची लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से ये भाग गए, जनरल इलेक्शन से ये भाग गए। इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आओ मैदान में मुकाबला करो, उससे भी भाग रहे हैं। पंजाब में इनको अल्लाह ने अपनी औकात बता दी 20 हलकों में। अभी मैं सिर्फ एक चीज, काशिफ भाई, एक पॉलिटिकल वर्कर, इन्होंने दीन का सहारा लिया, क्या क्या इल्जामात लगाए, क्या क्या कुछ नहीं कहा खान साहब को। हमारी पीटीआई की माओ बहनों, कौम की माओ बहनों, बेटियों को क्या नहीं कहा गया। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं आपको उनकी इज्जत और अजमत, उनको रूहानी माँ बाप मैं समझता हूं, उनकी कैरेक्टर, जो हक की बात करे ये टारगेट करते हैं। भाई आपके पास एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, आओ इलेक्शन से भी भाग रहे हो, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, आप कैरेक्टर एसिसिनेशन करके, अच्छा कुफर के फितवे लगा के दीन के ठेकेदार बने हुए हो तुम लोग। ये क्या जस्टिफिकेशन है? ये जो अभी आपने देखा इकोनॉमी नोज डाइव जा रही है, मुल्क का बुरा हाल है, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, और पीडीएम हंस रही है, दान दिखा रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं। ये किसको आप बता रहे हैं? ये किसको आप खुश कर रहे हैं? सो मैं काशिफ भाई आपको बतौर पाकिस्तानी, हम में किसी को नहीं पता कि हमने कब इस दुनिया से अगले जान में जाना है, लेकिन एक चीज का पता है, अल्लाह से हमेशा हम ईमान की, इज्जत की और शहादत की मौत मांगते हैं। ये लोग जो अगलों को डराने के चक्कर में हैं, ये खुद रब के पकड़ से डरें, अगलों को ना डराएं। किसी की आग लग जाए तो आने वाली नस्लें भी आपकी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। काजी साहब, क्या इमरान खान नायल होंगे? जी देखें, अगर वो नायल हो भी जाते हैं
تو خان کو آپ پولیٹیکل میدان میں ہی اس کا اگر آپ اس کے انفلوئنس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے، نااہل اور یہ کام نہیں چلے گا. اور اس سے اور جتنا الیکشن آپ خان صاحب پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں فوراً الیکشن کروائیں. ہر ایک اگلا دن جو الیکشن میں ڈیلے کر رہا ہے، خان صاحب کی پاپولیرٹی میں 2-3 وجوہات کے باعث اضافے کا باعث بن رہا ہے. نمبر ایک یہ جو ریڈیکلس قسم کے حملے ہیں، اٹیک ہیں، پکڑ لو، FIA کو کیس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ آپ فردر جو آپ کہہ رہے تھے نا اس دن ہمارے شو میں کہ جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے اس کے ڈیسیژن میں اس کی مدد کر رہے ہیں ہم، کہ ہم اسے خان کی طرف دھکیل رہے ہیں بائی یہ ہائی ہینڈڈنس جو آپ کو نظر آتی ہے یہ اس میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہمارا خیال تھا کہ کوئی شاید ہوگا، کوئی ری ایکشن نہیں کیا، اور کوئی ایسا کام اور نہیں کرنا چاہیے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. یہی سٹرینگتھ ہے اور بنے گی PTI کی. میں کوئی PTI کا ورکر نہیں ہوں، نہ ان کے منشور سے میرا کوئی لینا دینا ہے، مگر اس کا ایک رائٹ ہے یہاں پہ سیاست کرنا، اور اس کو سیاست کے میدان میں سیاسی انداز سے اس کا آپ مقابلہ کریں. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک رات میں آپ نے ساری سچویشن بدل دی. اپریل سے پہلے خان صاحب کہاں تھے، اور جو گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہو چکی تھی، اور 1.5 سال میں میرا یہ خیال تھا اور ہم غلط ثابت ہوئے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو کھیل ختم ہو گیا، خان صاحب نے بنیادی معاشی ڈھانچے میں تبدیلیاں نہیں کر پا رہے، تو چنانچہ وہ ملبہ ان پر آئے گا. ایک رات میں عباسی صاحب، ایک رات میں ہم انگشت بدد نہ رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، ادھر وہ نکلے ہیں، ادھر سے لوگ نکلے، وہ گورنمنٹ سے نکلے ہیں، لوگ ادھر سے نکلے. تو ایسے تاریخ میں تاریخ کا سکرپٹ آپ کبھی نہیں لکھ سکتے. تاریخ اپنا سکرپٹ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے لکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ دھارے کے ساتھ چلیں، آپ اس سیاسی دھارے اور تاریخی دھارے کے ساتھ چلیں، اپنی سٹرگل کرتے رہیں، اپنے منشور لے کے آتے رہیں، لڑائی کرتے رہیں. ابھی تو میں ایک اور بات بتا دوں، ابھی تو مڈل کلاسز اور لوور مڈل کلاس متحرک ہوئی ہے. ابھی ایک بہت بڑی ورکنگ کلاس ہے جو بے آسرا ہے، جو ان تینوں پارٹیوں میں کوئی بھی ان کے منشور میں ایک شک بھی ان کے لیے نہیں ہے. وہ بیٹھے ہیں، وہ بھی دوزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خودکشیوں کی ہم آپ کو مثالیں دے رہے ہیں، آج ان کا وہ بھی متحرک ہو سکتے ہیں، اور یہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں. برطانیہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ جو کل پرسوں پیچھے سٹرائک ہوئی ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ کے جو کسانوں کی جو سٹرائکس تھی. اور سب سے جو اہم بات ہے یہ دیکھیں، یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور یہ جو کیجریوال آیا ہے، کبھی ہم نے اس کا تجربہ دیکھا؟ 300 اس نے جو ہے یونٹ بجلی کے فری کر دیے. بڑی فیسنیٹنگ سٹوری ہے کیجریوال کی، ویسے بڑی فیسنیٹنگ سٹوری ہے. میں کہتا ہوں اس پہ آپ شو کریں. میں نے اس پہ بڑے میں نے ارکریزی کی ہے، مگر افسوس کی بات کہ ہم یہ بےمانی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بےمانی بحثوں میں ہم گرے ہوئے ہیں. اور یار یہی زمین ہے، یہی نظام ہے. اس میں اس نے جو کام کیا ہے کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں سے بچے اٹھا کے سرکاری سکولوں میں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کام ہے، یہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں، کوئی بحث ہی نہیں. اور ایک سلائیڈ ہے، $9 بلین آپ کے پاس مانگے تانگے کا پڑا ہوا ہے. اور میرے پروگرام میں آ کے شبر زیدی اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ چلیں اب تو ٹل گیا، اگلے مارچ تک کیا ہوگا. تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں. مگر یہاں کیا ہے کہ میرا منہ بند کر دو، فلاں کو سیاست سے باہر نکال دو. یہ بات ہے کرنے کی. ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے لڑتے گہری کھائی میں گر رہے ہیں، مگر عقل اور ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. کاشف عباسی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. لیکن مظہر صاحب، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی یا ان کو ختم کیا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں کاشف. دیکھیے سیاستدان ناکام ہوتا ہے، نااہل نہیں ہوتا. اس طریقے سے آپ الیکشن میں ایک پروسیس میں پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کاشف، کہ پیپلز پارٹی کو جب تک آپ نے جبر سے ختم کرنے کی کوشش کی نہیں ختم ہوئی. جب ایک پروسیس سے ختم کرنے کی کوشش ہوئی تو پیپلز پارٹی سکڑ گئی. اسی طرح جماعتیں سکڑتی ہیں اگر وہ پرفارم نہیں کرتی، اچھی گورننس ثابت نہیں کرتی، اور پارٹیاں جو ہیں وہ زیادہ طاقت سے آتی ہیں اگر وہ پرفارم کرتی ہیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹس کے آپ بہت اختلاف، لیکن ایک فنومنا تھا. 2013 میں PTI کی گورنمنٹ آئی، 2018 میں انہوں نے تاریخ رنگ کی زیادہ میجورٹی سے جیت کر آئے اور کسی نے کوسچن نہیں کیا. دیکھیے 2013 سے 2018 تک فنومنا. لیکن پنجاب میں انہوں نے غلط تجربہ کیا، اور یہ مانے عمران خان کہ عثمان بزدار کا اپوائنٹمنٹ عمران خان کا ایک غلط سیاسی فیصلہ تھا، اور اب بھی آپ نے عثمان بزدار کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا. کوئی کوالٹی تو بتائیں.
کوئی کوالیفیکیشن تو بتائیں. آپ اپنی پارٹی کو خود ہی وہ کرتے ہیں. سندھ میں آ جائیں عمران خان, آپ مجھے بتائیں کہ کراچی حیدرآباد چھوڑ کے پی ٹی آئی نے کیا پرفارمنس دی ہے لوکل باڈیز میں, کہاں نظر آئے؟ ایک جلسہ کیا عمران خان نے آ کے رولر سندھ میں لوکل باڈیز الیکشنز کے دوران؟ تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی جیتے گی؟ جب آپ کوئی چیلنج ہی نہیں کریں گے آ کے تو کیسے وہ کریں گے؟ آپ کے پاس یہاں 14 جا کے جن ایم این ایز پی ٹی آئی کے ایم این اے سے پوچھیں. آج عمران خان لیاری سے لڑ رہے ہیں, شکور شاہ سے پوچھیں, وہ روتا رہا کہ ایک مرتبہ تو آپ لیاری آ جائیں, ایک مرتبہ تو لیاری آ کے, میں نے بلاول بھٹو کو ہرایا ہے, آپ ادھر آ کے دورہ تو کر لیں. تو جب تک آپ اس طریقے سے کریں گے نہیں ختم ہوگا.